خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدائے ذوالجلال اپنے رب الافواج کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کرم اور رحم کرتا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے، فضل کا خدا ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آج ہم بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی، اس کے 3rd چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ ہم گزشتہ چند دنوں سے اس کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے 2 ابواب کو، پہلے 2 چیپٹرز کو بڑے ہی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے۔ آج ہم تیسرے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس چیپٹر میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ قابل غور ہیں، جن کو سمجھنا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان باتوں کے ہی سبب سے پوری دنیا کے حالات کا ٹون جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ جینیسس، پیدائش، برشید کے پہلے 2 چیپٹر جو ہیں وہ خداوند کی بادشاہی کی تصویر ہیں، اور بک آف ریولیشن یعنی پرکاشت واقعہ، مکاشفہ کے آخری 2 چیپٹر خدا کی بادشاہی کو بیان کرتے ہیں، اور درمیان کے باقی تمام چیپٹرز یعنی جینیسس چیپٹر 3 سے لے کر ریولیشن چیپٹر 20 تک جو ہے یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے، ایک ایسی سٹرگل ہے جو کہ گناہ کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا پر، ہم سب پر آ گئی۔ چیپٹر 3 جو ہے پیدائش کی کتاب کا، بک آف جینیسس کا، وہ اس بڑے واقعے کا ذکر کرتا ہے جس کے باعث سب کچھ تبدیل ہو گیا، اور جو پریولیج خدا نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو دیا باغ میں، اور جو اختیار دیا وہ انہوں نے لوز کیا اور گناہ میں پڑے، اور ان کے باعث جو ہے سب کچھ گناہ میں چلا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک نیا موشن وہاں پر کریٹ ہوتا ہے۔ چیپٹر 3 ورس 1 سے میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج انٹروڈکشن ہی رہے گا۔ لکھا ہے کہ اور سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جنہیں خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خداوند نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس چیپٹر کو ڈیٹیل میں پڑھیں اور ان باتوں کو جو ابھی آیات ہم نے پڑھی ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا تھا آدم کو کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، جیسا چیپٹر 2 میں ہم نے پڑھا تھا، لیکن صرف ایک درخت جس کو نیک و بد کی پہچان کا درخت کہتے ہیں، اس کا پھل نہ کھانا۔ ہم جب چیپٹر 2 کی اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے یہ چیز بخوبی جانی کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ ایک فزیکل ٹری تھا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایپل ٹری نہیں تھا، نہ ہی وہ گندم کا پودا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بیلیو کرتے ہیں کہ شاید وہ سٹرس ٹری تھا، جیسے کہہ لیں کہ جس پر لیمو لگتے ہیں، سٹرس کا درخت تھا۔ بالکل ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، یہ سب اسپیکولیشنز ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ شاید سیکشول ایکٹیویٹی یا پھر جنسی فعل جو ہے وہ شاید فگریٹیولی اس کو نیک و بد کی پہچان کا درخت کہا جا رہا ہے۔ ایسا بھی بالکل نہیں تھا، کیونکہ بائبل اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے
اور یہ واقعتاً ایک ایسا درخت تھا جیسا کہ ہم زندگی کے درخت جو کہ ٹری آف لائف ہے اس کی ماہیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن بائبل بہت کم بتاتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی نجات پر اور کلام مقدس پر اور اپنی اس زمینی زندگی پر جو کہ مسافرت کی زندگی ہے اس پر غور کریں اور اس کے بارے میں ہم زیادہ سمجھیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں باغ میں جب ہم واپس جائیں گے، جب ہم خدا کی بادشاہی میں واپس جائیں گے، جب ہم آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے تو تب ہمیں ان چیزوں سے متعارف کروایا جائے گا. جیسا کہ ہم ریولیشن کے آخری 2 چیپٹرز میں پڑھتے ہیں کہ زندگی کے درخت کے بارے میں جو کہ زندگی کے دریا یا آب حیات کے دریا کے وار پار لگایا گیا ہے، جس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور ہر مہینے نیا پھل آتا ہے. تو اس کے بارے میں آبویسلی بائبل نے ہمیں اگین تھوڑا سا بتایا ہے لیکن زیادہ نہیں بتایا. تو یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا سے زیادہ حکمت والے نہیں ہیں، ہم خدا سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہیں. اگر خدا نے اس چیز کو ریفرین کیا ہے ہمارے سامنے کہ وہ ہم سے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا تو ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا اور ہمیں کلام مقدس میں کچھ بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ جو ہے اس نے یہ کام کیا، اور عام نظریہ یہی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ اس سانپ کے اندر ہو کر بولا. اس شیطان نے جو ہے وہ سانپ کو، اس ریپٹیلین کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا. بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور بائبل بھی اس بارے میں بتاتی ہے کہ سانپ کو جو سزا ملی، اس نے کہا کہ تو ملاؤن ٹھہرے گا اور تو پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. سو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاید اس سے پہلے کہ سانپ کو سزا ملتی، سانپ کے بھی ہاتھ پیر تھے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اور جانوروں کے ہیں. سانپ جو ہے سرپنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، مختلف قسم کے سانپ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بغیر پیروں کے ہیں اور وہ رینگتے ہیں. سو یہ بات آج بھی ہمارے سامنے بہت کلیئر ہے کہ کوئی بھی سانپ ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا جس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے، کیونکہ خدا نے یہ سزا دی تھی اور ماڈیفیکیشن کر دی تھی. سائنس یہ بتاتی ہے کہ سانپ کے ڈھانچے کو جب غور کیا گیا تو اس کے ڈھانچے میں ہڈیوں میں ایسی ہڈیاں ہیں جو کہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ کبھی یہ سانپ جو تھے ان کے بھی ہاتھ پیر ہوتے تھے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ایویلیوشن یعنی کہ ارتقاء کے عمل سے، ایولیوشن کے عمل سے گزر کر شاید سانپ ایسا ہو گیا. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سانپ کو یہ سزا ملی تھی اور اس کی موومنٹ کو خداوند نے یوں محدود کر دیا تاکہ وہ زمین کے بل رینگے اور مٹی کو چاٹے اور اپنی زبان سے سب کچھ کرے. کیونکہ باقی ہاتھ پیر جو ہمیں دیے گئے ہیں جانوروں کو، وہ چیزوں کو پکڑنے اور ان کو سمجھنے اور ان کے ادراک کے لیے ہیں کہ ہم چیزوں کو جب ٹچ کرتے ہیں تو اس ٹچ کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کی ماہیت کیا ہے. لیکن سانپ کے پاس ایسا نہیں ہے اور وہ اپنی زبان سے ہر ایک چیز کو ٹچ کرتا ہے یا اپنے زبان سے جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتا ہے. سانپ کے کان بھی نہیں ہیں، یہ سائنس بتاتی ہے، کیونکہ خداوند نے اس کو یہ سزا دی تھی اور اسی زبان سے وہ مٹی کو چاٹتا ہے. عبرانی زبان میں جو سانپ کے لیے لفظ ہے وہ جس کو ہم سرپنٹ کہتے ہیں وہ ہے نقاش یا نخاش. تو بیسیکلی یہ 3 لیٹرز سے مل کر بنا ہے. عبرانی زبان کا لیٹر ہے نون اور خط اور شین. یہ 3 لیٹرز جو ہیں یہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ اس کی نیچر، سانپ کی نیچر کیا ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نام جو نقاش ہے یہ آدم نے ڈیفینیٹلی رکھا ہوگا، کیونکہ آدم کے پاس جب سارے جانوروں کو لایا گیا تو اس نے ان کی نیچر کے موافق ان کے نام رکھے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ سانپ جو تھا وہ سب سے زیادہ چالاک تھا، سب سے زیادہ کرافٹی تھا. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ کرافٹی اور سٹل آیا ہے، جس کو اروم کہتے ہیں عبرانی زبان میں. سو نقاش جو ہے وہ 3 لیٹر سے مل کر بنا ہے. اور اگر ہم پکٹوریل فارم دیکھیں ہیبرو کی تو نون جو ہے وہ سیڈ کو ظاہر کرتا ہے، وہ سپرم جیسا بنایا جاتا ہے ویسا فگر ہے، سو سیڈ کو ظاہر کرتا ہے. اور شین جو ہے وہ دانتوں کو ظاہر کرتا ہے، ڈیواور کرنے والے کو
کھا جانے والے کو، پھاڑ کھانے والے کے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کسی حیوان کے دانت ہوں اور وہ شین کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، اور خط جو ہے وہ ٹینٹ کی وال کو ظاہر کرتا ہے، کسی گھر کی دیوار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سانپ کا جب نام ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے نقاش سے کہ یہ وہ جانور تھا جو کہ پھاڑ کھانے کے لیے اس دیوار میں سے گزرا، اور اس نے اس کو پینیٹریٹ کیا دیوار کو، اور اس دیوار سے اندر وہ گھر میں داخل ہوا، اور اس کا سیڈ جو ہے وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابلیس کی نسل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اور عورت کی نسل کے درمیان جو ہے عداوت ڈالوں گا، اور وہ پھاڑ کھانے کو ہے۔ اور یہی چیز ہم خطوں میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس شیر ببر کی طرح گرجتا، دہاڑتا اور پھاڑ کھانے کو ہے۔ ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا، لوکا کی انجیل میں اگر آپ میرے ساتھ جائیں تو جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا تو وہاں پر 4 باب میں اس نے دعویٰ کیا ایک بات کا، اور عجیب بات ہے کہ خداوند نے اس کے دعوے کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ دوسری آزمائش تھی، روٹی والی آزمائش کے بعد۔ تو 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر تمام دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں، پرکاشت واقعہ میں، بک آف جینیسس میں، اس کے ہم چیپٹر نمبر 13 میں جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ 4 آیت میں، چونکہ اس اژدہا نے، اس بڑے سانپ نے، اس سرپنٹ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے اور کون اسے لڑ سکتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اژدہا جو ہے وہ وہی کر رہا ہے جو آفر اس نے خداوند یسوع مسیح کو دی کہ میری پرستش کرو تو میں اختیار اور شان و شوکت اور سلطنتیں تم کو دے دوں گا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے بک آف ریولیشن میں ایسا کیا، اور دعویٰ اس نے یہ کیا کہ یہ سب کچھ میرے سپرد ہے۔ پھر پولس رسول افیژینس کے لیٹر میں، افسیوں میں 6 باب میں کہتا ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں جو اور آسمانی مقاموں کی ان فوجوں کے ساتھ ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، ان تاریکی کی فوجوں کے ساتھ ہے۔ پھر دنیا کا سردار ابلیس کو کہا گیا ہے، ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ہے، the god of this world کہا گیا، لکھا جیسے پولس نے کہا کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا۔ یہ سب اختیار ابلیس کے پاس کیسے آ گیا؟ کیوں کر اس کے پاس یہ سب اختیار تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی انجیل میں جائیں اور اس کے 8ویں باب میں جائیں گے اور اس کی 33ویں آیت میں دیکھیں گے۔ انہوں نے اس سے جواب میں کہا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم کو جب پیدا کیا گیا تو اس کو حاکم کے طور پر، بادشاہ کے طور پر پیدا کیا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ہوا یہ یہاں پر کہ اختیار جو ہے، جو سب کچھ ابلیس دکھا رہا تھا خدا یسوع مسیح کو، اس سب پر آدم کا اختیار تھا، لیکن آدم اور حوا نے جب اس کی بات کو مانا اور گناہ کیا تو جو گناہ کرتا ہے وہ غلام ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک طریقے سے وہ اختیار جو تھا وہ اس کے سپرد کر دیا گیا، اور جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے
دعویٰ کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک صلیب کا کام نہیں ہوا تھا، تو اس کا دعویٰ رائٹ فل تھا۔ ابلیس کی بھی ایک بادشاہی ہے، اس نے جو ہے وہاں پر یہ کام کیا، اور اس نے وہ اختیار ان سے چھین لیا۔ اس نے وہاں پر یہ بات کہی کہ یہ میرے سپرد ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، جو میرے آگے سجدہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر بک آف ریویلیشن میں وہ ایسا کر بھی رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات اس چیز کی گواہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات مانتے ہیں، جب ہم کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اپنا اختیار اس سانپ، اس ابلیس کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہی یہاں پر ہوا۔ اور گناہ، لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پہلا گناہ تھا۔ یہ پہلا گناہ نہیں تھا، یوں سمجھیں کہ یہ دوسرا گناہ تھا۔ پہلا گناہ تو خود ابلیس نے، اس لوسیفر نے کیا، جو کہ نورانی فرشتہ تھا، جو کہ نور سے بنایا گیا فرشتہ تھا، اور جو کہ خداوند کی حضوری میں ٹھہرا رہتا تھا، اور فرشتوں کے اندر مقرب تھا، اور سایہ افکن فرشتہ تھا۔ اس کی جو پیدائش تھی وہ ایک مقرب کروبی کے طور پر ہوئی تھی، اور وہ آگ کے پتھروں پر چلنے والا آتشی فرشتہ تھا۔ بہت بڑا خدا نے اس کو رتبہ دیا تھا، لیکن اس نے وہاں پر گناہ کیا۔ اور گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں خداوند کی مانند بن جاؤں گا۔ بک آف آئزایہ اس کے چیپٹر 14 میں پڑھیں، اس نے کہا تھا کہ میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں، میں خدا بننا چاہتا ہوں۔ اور یہی آزمائش اس نے آدم اور حوا پر لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ تم جب یہ کھاؤ گے تو مرو گے نہیں، بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ میرے عزیزو، ہم خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مانند بنیں، اور اگر وہاں پر حوا اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی کہ ہم آلریڈی، اے سانپ، اے ابلیس، اے شیطان، تو دور ہو، دفع ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں، کیونکہ ہم آلریڈی خدا کی مانند ہیں۔ کیونکہ بائبل ہمیں یہ بڑا کلیئرلی بتاتی ہے چیپٹر 1 میں کہ خداوند نے اپنی مانند، اپنی شبیہ کی مانند اس کو بنایا۔ اور خداوند خدا جب ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو ان کو یہ چیز بخوبی معلوم تھی، کیونکہ انہوں نے خداوند کو دیکھا تھا کہ وہ ہم اسی کی مانند ہیں، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم خداوند کی مانند ہیں۔ یہاں پر جو سن ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کی باریکیوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ سانپ کون تھا اور کیوں اس نے یہ سب کچھ کیا، اور چونکہ اس کے لیے گناہ نیا نہیں تھا، اس لیے اس نے گناہ میں ان کو پھنسایا، اور اس کو یہی معلوم تھا کہ دا اونلی ریزن وائی کہ کسی کو خدا کی حضوری سے دور کیا جا سکتا ہے وہ گناہ ہے۔ ہم میرے عزیزو کل آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی جو کنورسیشن ہے، شیطان کی، ابلیس اور سانپ کی، اور حوا کی جو کنورسیشن ہے، اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، اور ابلیس کا پلان کیا تھا، اور اس نے کیسے چالاکی سے کام کیا، اور حوا نے کیا غلط جواب دیے۔ ہم اس سٹوری کو ڈیٹیل میں کھنگالیں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی زیادہ برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس اس کے چیپٹر 3 کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے کل اس کی ورس 1 کو دیکھا تھا، اور اس کے اندر سانپ کے بارے میں جانا کہ سانپ کیا تھا، اور ریپٹیلینز میں سے سانپ جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ شیطان کے لیے گھر بنے، اور بالآخر ایسا کرنے کے باعث اس کو سزا بھی ملی۔ ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں، خدا کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتا ہے، اور برشیت، پیدائش، اتپتی، بک آف جینیسس اس کی سٹڈی میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ گناہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے زمین پر پہلا گناہ کیا، اور گناہ تب دنیا میں نیا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے لوسیفر نے بھی تو گناہ کیا تھا جو آسمان میں تھا۔ ہاں، زمین پر پہلا گناہ جو ہے وہ یہ ہوا، اور اس کے پیچھے کافی سارے ریزنز ہیں، کافی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ یہ جو کنورسیشنز یہاں پر ہوئی ہیں چیپٹر 3 میں، ان کو ہم سیکھیں گے۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آزمائش جو تھی ابلیس جو لے کر آیا، اس میں اس نے خدا کے کلام کو، وہ حکم کو جو خدا نے دیا تھا، اس کو مس یوز کیا اور مس انٹرپریٹ کیا۔ اور یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ناصری
کے ساتھ ہوئی جو کہ دوسرا آدم ہے. بہت سارے لوگ کئی دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ دوسرا آدم جو ہے یا خداوند یسوع مسیح ناصری کو ابلیس نے کیوں آزمایا، یا اس واقعے کا ذکر کیوں ہے، کیونکہ آزمائشیں تو بہت آئی ہوں گی. جو بھی خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے 33 سال جو ہیں دنیا میں گزارے انہوں نے، تو آزمائشیں تو کافی آئی ہوں گی، لیکن اس واقعے کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس واقعے کا ذکر اس لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایز اے سیکنڈ ایڈم باپ آدم کو ریسٹور کیا. وہاں پر جو کچھ وہاں پر ہوا ہے وہ اسی چیز کا نشان ہے، اسی چیز کا کہہ لیں کہ پیش خیمہ ہے جو کہ ہم نشان ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آدم اور حوا فیل ہو گئے باغ عدن میں، وہیں پہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے ابلیس کو وہاں پر شکست دی، اور ابلیس کی اسی چال کو جس سے وہ دوبارہ گمراہی کی آزمائش لے کر آیا، اس کو کلام مقدس ہی کے وسیلہ سے موڑ دیا اس پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ کلام کو ٹوسٹ کرتا ہے، کلام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے طرح اس کو اپنے انٹرپریٹیشنس کے ساتھ پیش کرتا ہے. دیٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. اور اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے، بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کبھی کلام کو ری انٹرپریٹ نہ کریں اور اپنی سوچ کے مطابق انٹرپریٹ نہ کریں، کیونکہ یہ نقصان پیدا کرتا ہے اور اس سے ابلیس کو موقع ملتا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں بھی آیا ہے کہ وہی پرانا سانپ اژدہا ابلیس جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک پہلی آیت میں کہ وہ بہت چالاک تھا سانپ، اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اب یہ دیکھیں کہ جو پہلی چیز یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلام مقدس کو ٹوسٹ کیا گیا ہے، کلام مقدس کو یہاں پر بگاڑا گیا ہے. خداوند کے کلام کو ٹوسٹ کیا اور جو چیز خدا نے نہیں کہی اس کا الزام جو ہے وہ خدا پر لگایا گیا، حالانکہ خدا نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا تھا. خداوند نے کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا. تو ایک درخت کی ممانعت تھی، سب کی نہیں تھی. لیکن ابلیس نے جو ہے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے باغ کے کسی درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا؟ اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ کلام کی ٹوسٹنگ ہوئی ہے، کلام کو غلط جو ہے انداز میں پیش کیا گیا اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی، کہ سو شیطان جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ کلیئرٹی کا خدا ہے. یہاں پر اس نے اس کے مائنڈ کو کنفیوز کر دیا. اگر حوا جو تھی اس کو ڈائریکٹ پوچھا جاتا کہ خدا نے کس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے تو حوا نے بتا سکتی تھی کہ فلاں فلاں درخت، لیکن ابلیس نے جو ہے وہ ایک دم الٹا سوال کر کے ڈالا. بہت سارے بہن بھائی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں تاکہ گمراہی پیدا ہو. ایک اور ٹیکنیکل فالٹ یہاں پر ہے جو کہ آدم کی خدمت میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر عورت سے کوشچن کیا جا رہا ہے، اور آگے جا کر جب ہم پڑھیں گے 6 آیت میں تو یہاں پر اردو میں شاید زیادہ بہتر نظر نہیں آتا، لکھا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. لیکن انگلش ٹرانسلیشن جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تھرو آؤٹ دا کنورسیشن ایڈم واز دیئر، اور لکھا ہے کہ اس نے جب پھل لیا اور آدم کو بھی دی، شی گیو اٹ ٹو ایڈم ہو واز ود ہر. تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدم وہیں پر تھا، لیکن آدم نے کنورسیشن کو ہینڈل نہیں کیا. سو یہ جو اسپرٹ آف جیزبل ہے یہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایزبل جو تھی وہ اخیب کے اوپر حاوی تھی، اور اخیب جو تھا وہ نیچے تھا، اور سارے معاملات کو وہ ڈیل کرتی تھی. تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہو از دا ہیڈ آف دا ہاؤس. تو لکھا ہے کہ مسیح کا سر خدا ہے، اور مسیح جو ہے وہ مرد کا سر ہے اور مرد عورت کا سر ہے. سو یہ جو چین ہے ایسے چلتی ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا تھا کہ عورت بے سر ڈھکے نبوت یا منادی نہ کرے، دعا نہ کرے. مینس کہ جب اس کی ہیڈ کورنگ اس کے پاس ہے تبھی وہ سب کچھ کر سکتے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ جی ہولڈ آن، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، بڑا اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ،
لیکن میرے شوہر جو ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہے خدا کی، اور خدا نے ان کو ڈائریکٹ حکم دیا۔ سو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی ہی نظر میں تو عقل مند یا دانش مند نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ یہ چیز نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آدم کی طرف سے پیسونیس نظر آ رہی ہے، آدم کی طرف سے ایہب اسپرٹ نظر آ رہی ہے، آدم کی طرف سے کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ وہ چوک گیا نگہبانی کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ باغبانی تو وہ کر رہا تھا، لیکن اس نے نگہبانی نہیں کی۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہاں پر حکمت کا مظاہرہ کرتا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ایسے ہی ہے کہ somebody has knocked at the door، کسی نے دروازے پر دستک دی ہے، اور آدم کے ہوتے ہوئے ہوا نے کنورسیشن شروع کر دی۔ تو یہاں پر آدم کو ٹیک کنٹرول کرنا چاہیے تھا کہ لک، جو بھی ہے اس کا نام نقاش تھا، سانپ سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا سے میری بات ہوئی، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہیں غلط سوال ہی بڑا غلط کیا، تو یہ چیز ایسے نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب، یا تم جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے آدم سے اگر بات ہوتی تو آدم جو ہے وہ ڈائریکٹ اور سیدھی بات کرتا، کیونکہ خداوند نے ڈائریکٹ آدم کو حکم دیا تھا۔ سیکنڈ، وہ جو چائنیز وسپر والی بات ہے کہ سیکنڈ سورس آف انفارمیشن سے بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، جواب میں حوا نے اور شیطان نے بھی یہی دیکھا کہ سسٹم کو بگاڑ دینا چاہیے۔ شیطان نے بیسیکلی، شیطان یہی کرتا ہے کہ وہ ایمپاور کرتا ہے رانگ پرسن کو، تاکہ وہ پرسن جو ہے وہ غرور کا شکار ہو اور بالآخر وہ گر جائے۔ یہی حوا کے ساتھ ہوا کہ جب حوا سے سوال جواب شروع ہوئے تو حوا نے اپنے آپ کو ویلیوبل جانا، اور اس کو لگا کہ شاید مجھے بڑی ویلیو مل رہی ہے، مجھے بہت زیادہ یہاں پر جو ہے فوکس میرے پہ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حوا دیکھتی ہو کہ خداوند جب آتا ہے تو آدم سے بات کرتا ہے، کیونکہ خداوند کا طریقہ یہ ہے اور برکت اس کے تھرو فلو کرتی ہے، تو حوا کو فیل ہوتا ہو یا اس نے کہا ہوگا کہ میری بھی کوئی عزت گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ حوا نے بڑھ چڑھ کر آگے سے جواب دیا، اور ابلیس نے کام کیا کیا کہ اس نے خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا۔ حوا سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے کلام کے اندر اضافہ کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ کیسے کر دیا۔ اس نے لکھا ہے کہ عورت نے جواب میں کہا کہ سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اب یہ جو لفظ نہ چھونا ہے یہ تو خدا نے کبھی بھی نہیں بولا تھا، کیونکہ اگر آپ 16ویں آیت میں دیکھیں، 17ویں آیت میں دوسرے باب کی، تو لکھا ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کھانے کی بات ہو رہی ہے، چھونے کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن حوا نے کیا کیا کہ خدا کے کلام میں بڑھا دیا، اور اس نے کہا کہ اس کو چھونا بھی نہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی اگین 2-3 سوچیں ہم اینالائز کر سکتے ہیں۔ پہلی سوچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حوا شیخی بگاڑ رہی ہے کہ شاید مجھے زیادہ پتہ ہے، اور اپنی ہی نگاہ میں دانش مند ہے، اور اس نے ابلیس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ چلاکی کرنے کی کوشش کی، اس کو بتانے کی کوشش کی کہ تو اینا چلاک نہ بن، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسپرٹ آف جیلسی اس وقت کریپ ان کر گئی ہو کہ آدم بڑا تیز بنتا ہے، یا آدم بڑا عقل مند بنتا ہے، یا خدا آدم سے باتیں کرتا ہے تو میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ تیسری اینالائزیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حوا بہت کیوریوسٹی کا شکار ہوتی ہے، بہت زیادہ تجسس پسند ہو، اور آدم نے اس کو باز رکھنے کے لیے کہ مجھ سے بار بار یہ سوال نہ کرے یا بار بار اس درخت کی طرف نہ جائے یا اٹریکٹ نہ ہو، تو آدم نے ہو سکتا ہے کہ آدم نے یہ اضافہ کیا ہو کلام مقدس میں، اور حوا کو روکا ہو کہ نہ تو اینو کھانا ہے تو نہ اینو ٹچ کرنا ہے، یعنی کہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنا۔ تو ہو سکتا ہے آدم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن دونوں صورتوں میں نقصان ہوا۔ اگر حوا نے کلام میں اضافہ کیا تو بھی نقصان ہوا، آدم نے اگر کلام میں اضافہ کر کے حوا کو بتایا تو بھی نقصان ہوا۔ اسی لیے خداوند نے کلام میں کہا تھا نا کہ نہ تو اس میں کچھ گھٹانا نہ تو اس میں کچھ بڑھانا۔ استثناء 4 یعنی کہ واستثار، ڈیٹرانومی 4 میں اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح ریولیشن چیپٹر 22 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کلام میں نہ تو کچھ گھٹانا ہے نہ کچھ بڑھانا ہے۔
ہوا یہ کہ روایت یہ کہتی ہے، بائبل میں ایسے نہیں لکھا ہوا، اگین میں کلیئر کر دوں، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب حوا نے جو ہے وہ کہا کہ چھونا نہیں ہے، تو سانپ نے حوا کو پش کیا اور وہ درخت کے اوپر جا کر گری، یا درخت کے ساتھ وہ ٹچ ہو گئی۔ تو روایت یہ کہتی ہے، یعنی کہ ریبائز اس چیز کو کہتے ہیں، لیکن آبویسلی یہ ایسی چیز جو ہے بائبل کے اندر ایسی آیت نہیں لکھی ہوئی۔ تو مقصد یہی تھا ابلیس کا کہ حوا کو وہ ثابت کرتا کہ خدا نے جھوٹ بولا ہے یا خدا غلط کرے۔ تو ایکسیڈنٹلی جب وہ درخت کے اوپر گری ہے تو جب وہ ٹچ ہو گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تو ٹچ کر لی ہے تو تم نہیں مرے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پھندا بن گئی، اور پھندا اس لیے بن گئی کہ حوا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ لگتا ہے کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ لگتا ہے کوئی غلط بیانی کی جا رہی ہے، یا ہمیں جو ہے وہ کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ تو سیلف پٹی کی گندی بدرو پھر آ گئی کہ اس نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بری بات ہے کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ غلط بات بتائی، ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، ہمیں جان بوجھ کے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی مانند ہو جائیں، خداوند ہم سے جیلس ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں میرے عزیزوں کرتے ہیں، آج بھی یہ رویے، یہ سوچیں آج بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، کلیسیاؤں کا حصہ ہیں، گھروں کا حصہ ہے کہ غلط باتوں پر ہم فوکس کر کے غلط باتوں پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ سو یہاں پر دیکھا کہ ابلیس نے اسے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے۔ اب اس کو موقع ملا کہ وہ سوچ جو غلط سوچ تھی اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا، اور اس نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب حوا کو کہاں معلوم تھا، اور ساتھ میں آدم یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ادھر کھڑا ہے اور کوئی انٹروین نہیں کر رہا ہے۔ دیٹ مینس کہ آدم کے دل میں بھی ڈاؤٹ تھا، اور آدم کو خدا نے رسپانسبل ہولڈ کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حوا جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر یہاں پر حصہ لے رہی ہے چیزوں میں، لیکن آدم کو خدا نے اس ساری کارروائی کا ذمہ دار جو ٹھہرایا وہ آدم کو ٹھہرایا، کیونکہ ذمہ داری آدم کی تھی۔ تو جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ بدی کرتا ہے۔ سو آدم کو چاہیے تھا کہ وہ غالب آتا وہاں پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں غلط سوچ ڈالی اور ان کو کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اگین آدم اور حوا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی پھر تم غلط بات کر رہے ہو، ہم آلریڈی خدا کی مانند ہیں، کیونکہ خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں بنایا ہے۔ وہ خدا کو دیکھ سکتے تھے، اپنا عکس بھی دیکھ سکتے ہوں گے پانی میں یا جیسے بھی۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ شیطان کی ہے، اور شیطان خدا کی مانند بننا چاہتا تھا، یہ سایہ 14ویں باب میں لکھا ہے، اور اس نے اپنے ایٹریبیوٹ ان کو دینے کی کوشش کی کہ تم بھی خدا کی مانند بن جائے۔ حالانکہ بخوبی جانتا تھا شیطان کہ میں اسی سوچ کے باعث گرا دیا گیا ہوں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی گرا دیے جائیں، اور جب وہ گرا دیے جائیں تو پھر جو ہے وہ قبضے میں اس کے اختیار آ جائے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہوگا تو اس کو تو یاد تھا کہ خدا کیسا ہے، خداوند کے بارے میں تو جانتا ہے۔ نیچے جب دیکھتا ہوگا تو اس کو نیچے بھی خدا ہی نظر آتا ہوگا، تو کہتا ہوگا میں تو پھنس گیا ہوں سیکنڈ ہیون میں، تو نہ میں اوپر کا رہا نہ میں نیچے کا۔ تو وہ کہتا ہوگا کہ یہ نیچے والا جو ہے یہ کمزور لگتا ہے، اس کو میں گرا سکتا ہوں۔ آج ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ابھی آدھی بات بتائی، لیکن میرے عزیزو وقت ہو چلا ہے، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کل ہم 6 آیت سے آنورڈز پڑھیں گے۔ خداوند آپ کو بلیس کرے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند اپنے فضل اور رحمت کو ہم سب کی زندگیوں میں زور سے اور اپنی فضل کے موافق بھر کے جو ہے وہ عطا کرے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جیسے اس کے روح کا مسا زور سے نازل ہوتا تھا، اور خداوند کے کلام میں لکھے کہ لوگ روح سے بھر جاتے تھے۔ ہم بھی خداوند کی حضوری سے معمور ہو جائیں۔ ہم جینیسس یعنی پیدائش، بیرشیت، اتپتی اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں بک کی۔ ہم نے چیپٹر 3 کی پہلی 5 آیات کو پڑھ لیا جو لاسٹ آڈیو کے مطابق، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے
ابلیس شیطان جو ہے پرانا سانپ، وہ آزمانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے وہ کلام مقدس کو ٹویسٹ کرنا ہے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آدم ثانی یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کو بھی جب ابلیس نے آزمایا تو آزمانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا اس نے کلام مقدس کو ٹویسٹ کیا وہاں پر بھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کلام کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر کے تو اس کو منہ توڑ جواب دے دیا، اور ابلیس اپنی اس آزمائش میں شکست خوردہ ہوا۔ لیکن آدم اول اور خاتون اول کہہ لیں کہ جو حوا اور آدم ہیں، پہلے مرد اور عورت، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ان کے دلوں میں ڈاؤٹ تھا، ان کے دلوں میں تجسس تھا، اور انہوں نے بھی کلام میں ایڈ کرنے کا جو ہے وہ غلطی کر دی۔ جب آدم نے حوا کو الاؤ کیا کہ حوا جو ہے وہ ڈیل کرے، سسٹم کو غلط بھی کیا، کیونکہ جو اتھارٹی کا جو اصول ہے اور ہیڈ شپ کا جو اصول ہے اس کے مطابق آدم کو وہاں پر ڈیل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ حکم ڈائریکٹلی جو ہے جب دیا گیا تھا تب آدم اکیلا تھا دنیا میں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یا تو آدم نے کلام مقدس میں بڑھا کر حوا کو سکھا دیا، یا پھر حوا نے خود سے چالاکی یا اپنی طرف سے شیخی بازی کی، وہ بات کی کہ حوا نے خود سے کلام میں ایڈ کر دیا، شاید وہ امپریس کرنے کے لیے یا ابلیس کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بھی نالج ہے، یا پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی جو ہے وہ آئی ایم آلسو دا لیڈر ان دا ہاؤس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال نقصان ضرور ہوا، اور کس طریقے سے کلام کو بڑھانے کے وجہ سے وہاں پر یہ گفتگو ایک نیا رنگ لے گئی، اور جب حوا نے کہا کہ تم اس کو چھونا بھی نہیں تو ورنہ مر جاؤ گے، تو لفظ چھونا جو ہے وہ ایڈ کر دیے گئے کلام مقدس کے حکم میں، اور سانپ نے یعنی کہ پھر ثابت کیا کہ وہ نہیں مریں گے، اور جب وہ ثابت ہوا تو حوا کے دل میں ڈاؤٹ آیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں کہ سانپ نے ڈائریکٹ پھر خداوند پر الزام لگایا کہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک و بد میں خدا کی مانند بن جاؤ گے، پہچان والے۔ تو ساتھ میں اس نے ڈاؤٹ کریٹ کیا، اور ساتھ میں اس نے حوا کو ترغیب دی اور اس کو انسینٹیو یہ دیا کہ تم اب خدا کی مانند بن سکتے ہو۔ وہی آزمائش جو کہ خود ابلیس شیطان کے اوپر آئی تھی جب وہ نورانی فرشتہ تھا، جب وہ نور کا آگ کا فرشتہ تھا اور لوسیفر کہلاتا تھا اور حلل بن شخار کہلاتا تھا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمائیل وہ کہلاتا تھا، گدرییل بھی کہلاتا، مطلب مختلف نام تھے اس کے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی آزمائش کا حصہ ان کو بھی بنایا، اور بڑی ایفیکٹو رہی وہ آزمائش، کیونکہ غرور جو ہے اور جان لینے کی خواہش اور خدا کی مانند بن جانے کی جو خواہش تھی وہ آدم کے اندر کریپ ان کر گئی، کیونکہ آدم اور حوا کو یہ اختیار تو تھا، لیکن سڈنلی دے فیلٹ کہ بائی ایٹنگ دس فروٹ اور بائی ڈوئنگ دا ریبیلین، باغی اگر ہوتے ہیں یا گناہ وہ کرتے ہیں تو وہ پھر خداوند کی مانند بنیں گے۔ ابلیس کا ایک اور بھی مقصد تھا ان کو اس گناہ میں پھنسانے کے لیے، کہ شاید ابلیس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو اس گناہ میں اگر ڈلواتا ہوں جو کہ مجھ سے بھی سرزد ہوا ہے، اور یہ خداوند خدا کے نائب کے طور پر یہاں پر موجود ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں میں بڑے فرشتے جو تھے، بہت جو بڑے فرشتے ہیں ان میں سے ایک ابلیس شاید سب سے اوپر تھا، ٹاپ کا فرشتہ تھا، وہ بھی یوں ہی سمجھ لیں کہ نائب جیسی حیثیت ہی اس کی تھی، اور اس نے گناہ کر دیا، اور سیم گناہ اس نے آدم سے جان بوجھ کے کروایا تاکہ کل کو وہ رائٹ فلی کلیم کر سکے اپنا ہز وے بیک ان ٹو دا کنگڈم آف گاڈ، کہ وہ ابلیس بھی اندر سے ایک طرح سے کہہ لیں کہ کیوریس تھا، اور کیوروسٹی اس میں بھی رہی ہوگی کہ اگر میں وہی گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے اگر میں ان سے کروا دوں تو پھر میں دیکھوں گا کہ خدا جو ہے وہ ان کو واپس لے جانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرتا ہے، اور وہی طریقہ پھر ہم بھی کلیم کر سکتے ہیں۔
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ لیگلسٹک اپروچ رکھتا ہے، وہ بڑا لیگلسٹ ہے، اور وہ لیگل گراؤنڈ کریٹ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے، ذکر کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہم پر الزام لگاتا ہے، وہ ایک وکیل کی طرح لیگل اپروچ رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کو ہمارے خلاف اپہولڈ کرتا ہے، اور وہ ان کو ثبوت کے طور پر، ان کو جرح کے طور پر خداوند رائچس جج جو ہے، عادل منصف جو ہے، اس کے سامنے وہ لے کر آتا ہے، اور پھر اس کی بیس پر اس کو بیس بنا کر ہم پر الزام لگاتا ہے۔ اور شاید ابلیس کے ذہن میں یہ بھی رہا ہو، میں یہاں پر اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے کہ فیئر گراؤنڈ کریٹ کر سکوں، کہ خداوند سے کہہ سکوں کہ اگر تو اس کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو غیر قوموں کے دوست ہیں، جیسے مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں یا دوسری قوموں کے، وہ یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ جی خداوند نے کیوں تکلیف دی اپنے بیٹے کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی خدا کا بیٹا ہے اور وہ خود خدا ہے یسوع مسیح، ہم کہتے ہیں جی نبی ہے، تو وہ اور قرآن کی یہ تعلیم ہے بیسیکلی کہ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا، اور سزا کے طور پر یہودا اسکریوتی کا چہرہ بدل گیا اور اس کو صلیب چڑھا دی گئی کیونکہ وہ سزا اس کی تھی۔ لیکن ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گناہوں کی خاطر خدا خود جو کہ انسانی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود تھا، یہ ہوا پاک خدا جو کہ یہوشوا نام لے کر ہمارے درمیان میں رہا کیا، تو اس نے اپنے اوپر یہ سزا لے لی۔ ہم اس کے جو ہے وہ لیگل پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن غیر قوم کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ خداوند اگر چاہے تو وہ تو سب کو معاف کر سکتا ہے، خدا اگر چاہے تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بیٹے کو اس ساری تکلیف میں سے گزارنا۔ تو وہ ہمیشہ پین پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، ہمیشہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ جی خداوند تو جی قادر مطلق ہے، وہ بیٹھے بٹھائے سب کو معاف کر سکتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کے نبی کے منہ کے صدقے جو ہے وہ خدا ویسے ہی معاف کر دے گا سب کو۔ تو وہ یہ چیز بہت زیادہ ان کے اندر ایک گلٹ کانشیس کریٹ کرتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فدیہ عطا کر دیا گیا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قربانی عطا کر دی گئی، تو ان کے پاس ایک کانفیڈنس ہے، یعنی مسیحی قوم جو ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے پاس ایک کانفیڈنس ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نجات پا چکے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا فدیہ عطا کر لیا گیا، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، ہمارے خون پر اب گناہ نہیں رہا، ہمارے پاس ایک رسید ہے، ایک ثبوت ہے، ایک ہمارے پاس قربانی ہے، ایک ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہے جس کو ہم بیس بنا کر کہتے ہیں، ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خود خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمارے لیے انوسینٹ بلڈ جو ہے وہ شیڈ کیا، اس نے راست باز نے، اس معصوم نے، اس بے گناہ نے ہماری خاطر جو ہے وہ جان دے دی، تو اب ہمارے پاس یہ وسیلہ ہے۔ آن دی ادر سائڈ جو کہ ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، دوسری قوم کے لوگ، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وقت آئے گا اور کسی ایک انسان کے صدقے اس کا منہ جب مارے گا خدا کو، یا اس کے منہ کو دیکھتے ہوئے، یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید ہمیں معافی، اور اس میں لفظ شاید ہے، اور پھر ساتھ میں ڈاؤٹ بھی یہ ہے کہ جس شخص کا یا اپنے جو پروفٹ کا وہ حوالہ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم پھر یہ بھی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کہا تھا کہ میں تو تمہارے بارے میں بھی بھائی شفاعت نہیں کر سکتا اور تمہاری گارنٹی نہیں دے سکتا، باقیوں کی کہاں پہ دوں۔ تو بیکاز آف دیٹ سینس آف نو گارنٹی اور نو ایشورٹی، پھر یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے مائنڈس میں، اور پھر وہ اس چیز کو لے کر اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے اور خدا محبت کرتا ہے، تو وہ تو سب کو ویسے ہی معاف کر دے۔ لیکن اس میں ایک قباحت ہے میرے عزیزو، اگر خداوند ویسے ہی بیٹھے بٹھائے آدم کو معاف کر دے، تو پھر ابلیس جو کہ جہاں پر جس نے یہ پوائنٹ کریٹ کیا کہ آدم نے بھی تو وہی گناہ کیا جو ابلیس نے کیا، ابلیس بھی چاہتا تھا کہ میں خداوند کی مانند بن جاؤں، آدم کو بھی اس نے یہی انسینٹیو دیا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خداوند کی مانند بن جاؤ گے۔ تو پھر وہ خداوند کی ذات پر الزام دے سکتا ہے ابلیس، اس طریقے سے الزام یہ دے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر بیٹھے بٹھائے آدم کو، ایون دو کہ آدم نے گناہ کیے، چلیں ہم مانتے ہیں جی آپ شفیق ہیں، آپ شفقت کرنے والے خداوند ہیں، فضل کرنے والے خداوند، تو پھر مجھے بھی معاف کر دو۔ تو ایسا نہیں ہے، خدا نے ابلیس کو اور اس کے کاموں کو ہر جگہ جو ہے وہ کنڈیم کیا اور شکست دی۔
کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں. ہم سب آدم کے نسل یعنی خون کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن فرشتے جو اینجلز ہیں وہ بلڈ لائن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، وہ سارے انڈیویجولی کریٹ کیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عادل منصف ہے، اور اس نے انصاف کا تقاضا کیسے پورا کیا کہ اس نے ہماری اس کوتاہی کا ازالہ اپنے بیٹے کے لہو سے کر دیا، اور اب وہ لہو جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے، جس لہو سے کہ آگے ابلیسی قوتیں، گندی تاثیریں، اور خود ابلیس جو ہے وہ بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اور اس کے سامنے شکست خوردہ ہے. آبویسلی اس نے پھر ایسی تعویلیں، ایسے عقیدے بنا لیے جس میں یہ لوگ مانتے ہیں کہ جی ہوئی ہی نہیں اس لیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر جو سمجھنے والا ہے کہ ابلیس کی چال کیا تھی، اور اس کی چال ہی اس کے اوپر الٹ پڑ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ بار بار بائبل میں اس چیز کا ہم تصویر دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ ابلیس جب جب ہمارے خلاف چال بنتا ہے، ابلیس جب جب ہمارے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے اور کچھ ایسا گناہ کرواتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خدا اسی کی چال کو الٹا کر کے تو ہمارے لیے نجات کا بندوبست اور ہمارے لیے جو ہے وے آؤٹ، اس میں سے باہر نکلنے کی راہ بتا دیتا ہے. بنی اسرائیل سے بت پرستی کرائی گئی، اور خداوند نے اس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. تتر بتر تو کیا، سزا تو ملی، لیکن کیا ہوا کہ خدا کا جو وعدہ تھا وہ قوموں کے ساتھ پورا ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ مختلف قوموں میں سے اب واپس بنی اسرائیل میں آئیں گے. اور ہر چیز میں خداوند بھلائی پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ آغاز برائی سے کیوں نہیں ہوا، یا پھر ابلیس اپنا پلان اپنی طرف سے ابلیس نے مار دیا خداوند یسوع مسیح کو کہ جی بیٹے کا میں مار دیتا ہوں، نبیوں کو تو مرواتا ہی تھا، تو کہ اس کو ختم کر دو. لیکن کیا معلوم تھا اس کو کہ انوسینٹ بلڈ بہانے کے وسیلہ سے کیا ہوگا کہ اس کا اپنا ہی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اپنا ہی اس کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ ابلیس شکست کھا جائے گا. ایک اور کوسچن عموماً ریز کیا جاتا ہے کہ اگر خداوند کو معلوم تھا کہ انسان نے گناہ کرنا ہے تو خدا نے ان کو روکا کیوں نہیں، کہ خدا نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا، مطلب اتنی تکلیف میں پوری دنیا ہے تو خداوند نے کیوں ایسا کیا. تو مجھ سے یہ سوال پہلے بھی ایک دو دفعہ کسی نے کیا، تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کی. آپ کو معلوم تھا کہ اولاد جو ہے وہ ان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے اولاد کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کے بچوں نے بھی تو آپ کی نافرمانی کبھی نہ کبھی کی ہوگی، لیکن آپ نے اس لیے ان کو پیدا کیا کہ وہ آپ کی محبت کا، آپ کی آپسی محبت کا فروٹ ہیں. جب ہسبینڈ اور وائف کو خداوند قریب لاتا ہے اور وہ ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو ان کا جو درمیانی کہہ لیں کہ رشتے کا سب سے جو سینٹرل ریزنز ہیں وہ محبت ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے وہ خاوند اور بیوی کہلاتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ ماں اور باپ بھی بنتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ اس محبت کا پھل ہے. تو اس محبت کی وجہ سے ہم اس دنیا میں اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہم سے بدتمیزی بھی کریں گے اور ہمارے خلاف گناہ بھی کریں گے، ہمیں دکھ بھی پہنچائیں گے، خوشی بھی دیں گے لیکن دکھ بھی پہنچائیں گے. اور یہی ریزن ہے کہ خدا نے اس خوف سے نہیں کہ خدا کو کسی چیز کا ڈر ہے یا اس کے ہاتھ سے وہ چیز باہر، اس کے اختیار سے باہر ہے کہ میں اس کو نہ ہی کریٹ، کیونکہ اگر وہ نہیں کریٹ کرتا خداوند آدم اور حوا کو اس خوف سے کہ جی یہ ان سے گناہ ہو جائے گا، تو پھر تو وہ خدا نہ ٹھہرا، کیونکہ خداوند کے پاس ہر ایک چیز کا جواب ہے. اور خداوند نے محبت کی وجہ سے ان کو بنایا، کیونکہ خداوند کو معلوم تھا کہ اگر یہ گناہ یا غلطی کرتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو میرے پاس ان کو واپس لانے کا انتظام ہے. اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے نا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ہی بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کر رکھا تھا کہ اگر ایز اے آپشن اگر یہ گناہ میں پڑ جاتا ہے تو خداوند نجات کا بندوبست کیسے کرے گا. یہاں پر ہم ابلیس کی چال کو سمجھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا ہے، اور کل ہم ورس 6 سے آنورڈ پڑھیں گے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عورت نے جب وہ پھل کو لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا اور ان کی آنکھیں کھلی، اور وہ سب کیا تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، خداوند کا کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. انٹرسٹنگ لائنز ہیں یہ ان کو سیکھنا بہت فیسینیٹنگ ہے، ایون دو کہ یہ شرمندگی کی مثال ہے، ہمارے باپ دادا کے فیلئر کی کہانی ہے، لیکن اس میں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.
یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا ان کا نام اونچا کیا جائے۔ ہم بک آف جینیسس، براشیت، پیدائش، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے چیپٹر 3 میں ہیں ہم، اور اس کی ورس 6 سے آج ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، شیطان، جب اس سانپ کے ذریعہ سے آزمائش کر رہا ہے تو وہ بالآخر اس آزمائش میں کامیاب ہوا، اور تمام فیکٹرز جو ہم نے گنوائے کہ جیزبل اسپرٹ، ایہب اسپرٹ ایٹ ورک، ایڈنگ انٹو دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام میں بڑھانا، ٹوسٹنگ آف دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کو مینیپولیٹ کرنا، اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا، شیخی بازی اور غرور، پرائیڈ، اور یہ خواہش رکھنا کہ ہم خدا کی مانند بن جائیں گے، اور یہ اگنورنس جو ہے، جیسے کلام میں لکھے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، حالانکہ وہ آلریڈی خداوند کی مانند تھے، اور ان کو یاد ہوگا کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند خدا نے ان کو اپنی مانند بنایا۔ جب وہ خدا ان کو دیکھتے ہوں گے یا خدا سے بات کی ہوگی انہوں نے، تو وہ خداوند ہی کی مانند تھے۔ لیکن ابلیس جو ہے، اس نے ڈاؤٹ کریٹ کیا۔ ایک اور میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں بک آف جینیسس میں کہ بہت سارا جو گیپ ہے ایئرز کا، اس کا مینشن ہی نہیں ہے۔ مثلا آدم اور حوا کی تخلیق کا واقعہ چیپٹر 2 کے اینڈ میں لکھا ہے، اور سڈنلی گناہ کا واقعہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ جس دن آدم اور حوا کو تخلیق کیا گیا، اس سے اگلے ہی دن جو ہے وہ ابلیس نے ان سے گناہ کروا لیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنا عرصہ آدم اور حوا کو باغ عدن میں گزرا یا کتنا وقت۔ مختلف نظریات ہیں، لیکن بہرکیف یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں، یعنی کہ جس دن حوا کو تخلیق کیا گیا اور آدم کے سپرد کیا گیا، اور اس وقت میں دونوں نے پھر بات چیت کی، اور اگلے ہی دن یعنی سبت انہوں نے گزارا خداوند کے ساتھ، اور ہفتہ کے پہلے دن سنڈے مارننگ کو ان سے یہ گناہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ they must have spent some good time in the garden، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں سے واقف تھے۔ اور جو ربینیکل نظریہ ہے یا پھر جو بائبل ٹیچرز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 100 سال ایٹ لیسٹ انہوں نے وہاں پر گزارے، جو ہمارے وقت کے مطابق 100 سال ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم اس کو گارنٹیڈ ایک ٹائم پیریڈ دے دیں کہ جی واقعی 100 سال گزارے تھے، لیکن عام نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ وہاں پر گزارا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام فیکٹرز جو ہیں، جب ابلیس نے اپنا فائنل کہہ لیں کہ چال چلی، اور اس نے کہا کہ خدا جانتا ہے، اس نے الزام لگایا خدا پر کہ خدا جانتا ہے کہ تم اس کی مانند بنو گے، اور خدا کو یہ الزام دیا کہ خدا تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ تم ترقی کرو، خدا نہیں چاہتا کہ تم آگے بڑھو۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا کہ خدا خود ان کو اجازت دیتا اس درخت میں سے کھانے کی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے ان کو حکم دیا ہوا تھا، اور جب انہوں نے کھایا اس وقت تک وہ حکم قائم تھا، اس وقت تک وہ حکم جو تھا وہ ان پلیس تھا، اور جیسا ہی انہوں نے وہاں پر کھایا اس درخت کو، وہاں پر ان سے حکم عدولی ہوئی۔ ایک اور چیز یاد رہے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ ان کا گناہ اس درخت میں سے کھانا نہیں تھا، ان کا گناہ خدا کے حکم کو توڑنا تھا۔ اس کا جو بیس ہے وہ یہ ہے، گناہ تو آبویسلی
ایک ہی کام میں کافی سارے سنس کور کیے جا سکتے ہیں، مثلا خدا کے کلام میں ایڈ کرنا، غرور کرنا، پرائیڈ لے کر آنا، خداوند کی ذات پر الزام دینا، خداوند پر ڈاؤٹ کرنا، اور بالآخر اس درخت میں سے بھی کھانا۔ لیکن جو سب سے اولین، سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا جس پہ ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا گیا، جس پر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے خداوند کے حکم کو توڑا ہے، جبکہ خداوند نے یہ حکم دیا تھا۔ چھٹی آیت جو ہے وہ پرسیپشن کو ظاہر کرتی ہے، نظریات کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ اب عورت جو ہے وہ اس درخت کو دیکھ رہی ہے۔ آدم کا قصور یہ ہے کہ آدم وہاں پر کھڑا ہے، ساتھ ہی ایسا نہیں ہے کہ آدم سو رہے تھے اور حوا اپنے طور پر باتیں شاتیں کر رہی تھی اور سڈنلی جو ہے وہ حوا نے وہ فروٹ کھایا اور اس کو ریئلائز ہوا کہ اوہو یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں نے کیا ہو گیا مجھے، اور اس کو احساس ہوا اپنے ننگے پن کا اور غلطی کا، اور اس نے پھر کہا کہ جیلس ہو گئی کہ اب کیا کروں، آدم کو بھی میں پھنسا دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ بھی پھر میرے ساتھ ہی رہے، ورنہ یہ تو زندہ رہے گا اور میں مر جاؤں گی۔ اب ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسی سوچ نہیں ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ شاید حوا نے جب ریئلائز کیا کہ یہ کام غلط ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں آدم کو بھی اس میں اب شامل کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ کیا ہو کہ آدم بھی میرے ساتھ ہو جائے تو تھوڑی سی مجھے کہہ لیں کہ ویلیڈیٹی مل جائے گی۔ حالانکہ عام سوچ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے گناہ میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ الزام اکیلا مجھ پر نہ آئے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا، آدم وہاں پر تھا، موجود تھا، اور وہاں پر وہ کام کر رہا تھا آدم۔ سو بات یہ ہے کہ آدم جو ہے وہ کھڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس نے ساری کنورسیشن بھی سنی ہے، آدم نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا ہے اور کنسنٹ بھی دیا ہے۔ خاموشی جو ہے میرے عزیزو وہ کنسنٹ ہے، خاموشی جو ہے وہ اگریمنٹ ہے، وہ کسی کے ساتھ راضی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر فرض کریں آدم نے کچھ نہیں کہا، ہو سکتا ہے کہ حوا نے جب، اب میں یہاں پر اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اوبویسلی ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جب باتیں ہو رہی تھیں تو ہو سکتا ہے کہ حوا اوور ایکسائٹیڈ ہوتی ہو اور وہ آدم کی طرف دیکھتی ہو بار بار، اور آدم سر ہلا دیتا ہو، یا آدم کی آنکھوں سے اس کو لگتا ہو کہ یہ بھی راضی ہے، یہ بھی یعنی کہ یہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آگے پوچھو، جی آگے پوچھو، آگے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آدم اور حوا دونوں کو پھنسایا گیا وہاں پر، ابلیس نے دونوں کو آزمایا۔ غلطی یہ ہوئی کہ آدم نے اس سسٹم کو جو خداوند نے اس کو دیا تھا اس کو اگنور کیا اور حوا کو کنورسیشن میں لیڈ کرنے دیا۔ بہرحال یہاں پر پرسیپشن کی جو بات ہے اس میں ہم دیکھیں تو دیکھا ہے کہ عورت نے دیکھا، سو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس چیز کی طرف کہہ لیں کہ دروازہ ہیں، کھڑکیاں ہیں ہماری آنکھیں، اور کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اس خیال کو ٹھان لیتے ہیں، اور یہی یہاں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ حوا نے جب دیکھا، وہ دیکھا جو ابلیس اسے دکھانا چاہ رہا ہے، وہ نہیں جو خداوند نے ان کو بتایا تھا۔ سو ابلیس کا کام کیا ہے؟ وہ ہم سے گناہ نہیں کرواتا، ابلیس ہمیں نظریہ دیتا ہے، گناہ ہم خود کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ابلیس نے یہ نہیں تھا کہ حوا کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا جی ہن یہ دیکھو، یہ ریچ آؤٹ کرو، ہاں یہ پھل ہے، اس کو کھا لو، پکڑ لو، تو اب اس کو کھا لو، اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں۔ ابلیس نے ان کو صرف وہ تھاٹ دیا، ابلیس نے ان کے سامنے وہ سوچ رکھی، اور ابلیس اس طریقے سے گناہ کرواتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ انسان خود یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی شیطان بڑا ڈاڈا ہے، شیطان بہت بھاری ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھ سے کیا ہو گیا، تو میرے اوپر گناہ تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھ سے ابلیس نے کروایا۔ ابلیس نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے، آپ نے اس پر خود عمل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے بھی جا کر قائن کی سٹوری میں کہ جب اس نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا، تو خدا نے اس کو منع بھی کیا، روکا بھی، چلیں ادھر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے،
حوا کو آدم نے نہیں روکا، آدم کو حوا نے نہیں روکا، اور خدا نے بھی انٹروین نہیں کیا، لیکن وہاں پر تو خدا نے انٹروین بھی کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں خدا نے قائن کو کہا بھی کہ دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور وہ تیرا مشتاق ہے، تو اس پر غالب آ۔ خدا نے اس کو وارن کیا کہ ایسا نہ کر، لیکن کیا ہوا کہ اس نے پھر بھی ایسا کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان میں خداوند ہمیں بار بار وارننگز دیتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے کلام نبیوں اور اپنے رسولوں کے وسیلہ سے، خادموں کے وسیلہ سے انسان کو وارن کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی گناہ میں بڑھ جاتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ریکوری کہاں پر ہوئی، کیونکہ حوا نے اس پھل کو دیکھا، اس کو وہ اچھا لگا، اس کو سیل آف اپروول ملی، ایڈم کی طرف سے بھی اپروول ملا، اور بالآخر اس نے دل میں سوچا کہ یہ حکمت بخشنے کے لیے خوب ہے۔ سو حوا نے خود سے ہی یہ ڈیسیجن اپنے دل میں لے لیا، کیونکہ یہ آبویسلی درخت پر تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ جی عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس کے دل میں یہ بات لکھ دی گئی، اور یہاں سے ہی دل کی سختی جو ہے وہ آتی ہے۔ اسی لیے دل کا ختنہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ عقل جو ہے آنکھوں سے جب اس نے دیکھا تو دل میں اس نے ٹھان لیا، دل ہیلہ باز ہو گیا اور لا علاج ہو گیا، وہاں پر دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ لیکن اس کی ریکوری کہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، پہلے باب کی لکھا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ سو ایون کے نجات کا جو پیغام ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا، غور سے دیکھا اور اسے پھر چھوا۔ لیکن دس ٹائم اراؤنڈ وہ زندگی کا کلام ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب یہ سب پروسیس ہوا کہ اس نے اس کو دیکھا، غور سے دیکھا، دل میں اس نے ٹھانا، اور پھر اس نے چھوا، اس میں سے لیا اور اس کو کھا لیا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اب یہی پروسیس ہم کلام مقدس کے ساتھ کریں، جیسا کہ یوحنا کے خط میں پڑھا کہ زندگی کا کلام جو ازل سے ہے، ابتدا سے ہے، اس کو دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو چھوئیں، اس کو لیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ٹیسٹ اینڈ سی دا لارڈ از گڈ۔ دیکھو اور اس کو لے لو اور یہ جانو کہ خداوند خدا اچھا ہے اور بھلا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حوا نے یہ خود فیصلہ کیا، اور اس کو یہ لگا کہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تھوڑی زیادہ بہتر ہے، لکھا ہے کہ اینڈ شی گیو اٹ ٹو ہر ہسبینڈ ود ہر، یا ہسبینڈ ہو واز ود ہر، جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان دونوں نے کھایا تو لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اصل آنکھیں بعد میں کھل، پہلے انہوں نے دیکھا لیکن اس نظریہ کے ساتھ دیکھا جو پٹی ان کی آنکھوں پر چڑھا دی گئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے کھایا ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڈنلی کوئی لائٹ بلب آن ہو گیا یا ان کے اندر ایک دم جو ہے وہ نالج آ گیا اور انہوں نے کہا ہے یہ دنیا تو اب ڈیفرنٹ لگ رہی ہے ہمیں۔ نہیں، ان کی آنکھیں کھل گئی سے مراد یہ ہے کہ شرمندگی کی آنکھیں کھل گئی، ان کو ریئلائزیشن ہوئی، انہوں نے ریئلائز کیا یہ بات کہ جو کچھ ان سے ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہاں پر اس حوالے سے کھلی کہ اب ہم سے واقعی گناہ ہو گیا، اور اصل میں ان کو اب کلیئر نظر آیا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ ان کو کب ریئلائز ہوا کہ وہ ننگے ہیں؟ کیونکہ وہ جو نور ان کو گھیرے ہوئے تھا، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے، متی 13 میں بھی لکھا ہے کہ آفتاب کی مانند ہم چمکیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل 12 میں لکھا ہے کہ نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مثال کہ موسیٰ نبی جب خداوند کی حضوری میں تھے تو ان کا چہرہ نور سے چمکنا شروع ہو گیا، لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور ان کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوا اور آدم بھی چونکہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے اور وہ جلالی بدن کو لیے ہوئے تھے اور ان کو جلال گھیرے رہتا تھا، تو ان کو دنیاوی کپڑوں کی جو کہ کھال سے
یا کپڑے دھاگے سے بنے، ان کی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس لباس تو تھے، لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ ننگے تھے، لیکن ان کے پاس لباس تھے، لیکن ان کے جسم کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا ان کا جسم کا ننگا پن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر ایک لیئر تھی، نور کی چادر تھی جو ان کو گھیر کے رکھتی تھی. لیکن جیسے ہی بیسیکلی ان کی لائٹس آن نہیں ہوئی، لائٹس آف ہو گئیں. جب ان کی آنکھیں کھلی ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ لائٹس آف ہو گئی ہیں، مینس کہ ہماری روشنی کدھر گئی. اور انہوں نے جب ایک دوسرے کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے چھپایا ایک دوسرے کو، اور ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ان کی اندر کی آنکھیں تب کھلی، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہم سے ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سانپ کو پکڑ کے اس کو مارنے کی، یا اس کو پتھر شتر مارنے، یا اس کو غصہ بھی کیا ہو، اس کے پیچھے بھاگنے، سانپ نے آگے سے مطلب کہ تھاٹ بھی لگائی ہو کہ ہن آرام ہے، ہن پتہ لگ گیا، تو ان کو غصہ تو آیا ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو لیکن یہ تھا کہ اٹ واز ٹو لیٹ فار دیم. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنا لیں. یہ جو ہے انجیر کے پتوں کو سینا، یہ ورکس کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے کام کے ذریعے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اور کیونکہ انجیر کے پتوں کو لنگیاں بنانے کے لیے ہاتھوں سے توڑنا پڑتا ہے، یہ کام ہے، اور اس کو سینا پڑتا ہے، یہ کام ہے. اور ان کو چھپانے کی اپنے آپ کو کوشش کی فگ لیوز کے ساتھ، لیکن ناکام کوشش تھی. بائبل میں لکھا ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں شریعت کا عمل کر کے، یعنی کہ اچھا نیکی کر کے، تو وہ شاید اس سے راست بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر نہیں کر پائیں گے. دیٹ مینس کہ جو کچھ ان سے جدا ہوا وہاں پہ، خدا کی حضوری، خدا کا نور، وہ ان کی ستر پوشی کرتا تھا، وہ ان کو چھپاتا تھا. کیونکہ جیسے ہی وہ نور جدا ہوا، ان کو ریئلائز ہوا کہ اب ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اپنے ننگے پن کو چھپانے کی کوشش کی. میرے عزیزو، یہ کوشش آبویسلی ان کو، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہے. دیٹ مینس کہ ان کا جو نور تھا وہ ان کو چھپاتا تھا. اس انجیر کے درخت اور چھپانے کی کوشش اور پتوں کے بارے میں ہم اور پڑھیں گے کل. آج کے لیے اتنا کافی ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. کل ہم دیکھیں گے کہ پھر جب وہ ایسا کر رہے تھے تو پھر خداوند جب باغ میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے ہاتھ کے نیچے رکھے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں. وہ جو الفا اور اومیگا، ہمارا خداوند اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے. اسی خداوند کی تعریف ہو جس نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا اور اپنے فضل کے دروازوں کو کھولا ہے. ہم بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی یعنی بریشیت کی اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے تیسرے چیپٹر میں ہیں اور اس کی ورس 7-8 سے آج پڑھیں گے. لکھا ہے کہ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھل کھانے کا نتیجہ جو تھا حکم عدولی کا، گناہ کا، اس طرح نکلا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں. یہ وہ احساس ہے جو کہ ہم سب اس احساس میں سے گزر چکے ہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں، کہ آزمائش جب آتی ہے تو پیشن جو ہے وہ انسان کو پش کرتا ہے، اور آپ دیر کوڈ بی مینی ریزنس کہ آپ اس آزمائش میں گر جائیں. کیونکہ بائبل میں جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. لیکن وہاں پر وہ آزمائش میں بھی آئے اور پھر برائی سے بچ نہ سکے اور برائی کر دی. یہاں پر جو لفظ آنکھیں کھل گئیں کا مطلب ہے وہ اس گلٹ کانشیس کا بھی ہے. کیونکہ آپ نے بارہا نوٹ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ جب آپ آزمائش میں پڑیں تو ایک دم جب آزمائش کے نتیجے میں گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی فیلنگ جو ہے وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. وہ گلٹ کانشیس کی ہے، وہ آپ کو اوور کم کرتی ہے، آپ
فیلنگ جو ہے وہ شرمندگی کی فیلنگ ہے، وہ احساس جرم کی فیلنگ ہے، احساس گناہ کی فیلنگ ہے۔ بیسیکلی یہ آزمائش جو ہے وہ بھی ابلیس کی طرف سے ہے، اور احساس گناہ جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم سے یہ کیوں بدی یا کوئی بھی گناہ، could be a small sin, could be a big sin، چھوٹا گناہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، تو وہ آتا ہے، وہ ہمارے اندر جو اچھی نیچر خدا نے رکھی، جو اچھا بیج خدا نے ہمیں دیا، اس کی طرف سے ہے۔ لیکن آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کبھی کی ہوگی کہ ایک ایسی آواز بھی آپ کو آتی ہے جو آپ کو بے عزت کرتی ہے کہ دیکھا اب ہو گیا نا گناہ، اور پھر آپ کو جو ہے وہ بار بار اس چیز کی طرف راغب کرتی ہے کہ اب آپ کی معافی یا آپ کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی میجر فالٹ ان سے ہو جائے تو اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر وہ اپنے آپ کو ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ خود ابلیس کی طرف سے اور ڈیمنز کی طرف سے ایسا آتا ہے کہ لوگوں کو گناہ میں گرا کر اس گناہ کے احساس کو بڑھا دینا اتنا زیادہ کہ انسان ڈپریشن کی طرف چلا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں کھل گئیں، اس کا مطلب اس سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ننگے ہونے کے بارے میں نے جو آپ کو بتایا کل، وہ وہی ہے کہ کیوں ان کو یہ احساس ہوا، کیونکہ جو نور ان کے لباس کے طور پر کام آتا تھا وہ لائٹس آف ہو گئیں، اور یوں سمجھیں کہ وہ نور ان سے جدا ہو گیا، اور سڈنلی ان کو اپنا آپ نظر آیا اور ان کو اپنا ننگا پن نظر آیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ننگے پن کی سزا کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر لیا، اور ان کو ننگا کر کے صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ میرے عزیزو، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور ان پر کرا ڈالا گیا، اور ان کو سر سے پاؤں تک ننگا کر دیا گیا۔ بہت ساری پکچرز میں یا موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا سا کمر پہ باندھا ہوا ہے، یا ایک لنگوٹ سا باندھا ہے، لیکن ایکچولی وہ آبویسلی پکچر یا اس تصویر یا اس فلم کی وجہ سے فیملیز نے چونکہ دیکھنی ایسا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اس دور میں سزا دی جاتی تھی تو الف ننگا کر دیا جاتا، سر سے پاؤں تک ننگا کر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ عبرت کا نشان بن سکے، تاکہ وہ اس ذلت کو، اس ضلالت کو، اس بیزتی کو جو ہے وہ انفلکٹ کیا جا سکے اس شخص کے اوپر۔ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے تن پر ایک کپڑا بھی نہ رہنے دیا گیا، اور ان کو صلیب پر مار مار کر، ادھموا کر کے، اور کپڑوں کے بغیر ننگا کر کے ٹانگ دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ وہ ننگا پن جو آدم اور حوا کے حصہ میں آیا تھا جب وہ گناہ کر گئے اور ان کو احساس ہوا کہ اب وہ ننگے ہیں، اس کا ازالہ ہو سکے۔ کیونکہ بنی آدم اس ننگے پن کے احساس کے باعث جو ہے وہ لعنت کے نیچے، اس گناہ کی وجہ سے لعنت کے نیچے تھے، اور خدا نے ہمیں جو ہے وہ اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ہمارا ننگا پن اٹھا لیا، ہمارا ننگا پن ہمارے اندر سے نکال باہر کیا، اور خود وہ لعنت اپنے اوپر لے لی۔ لیکن گناہ جو ہے وہ ننگے پن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے ساتھ اگر دیکھیں مکاشفہ یعنی پرکاشت واقعہ، ریولیشن، اس میں جائیں اور اس کی 3 باب کی 15ویں آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے،
اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن میں ہی چیپٹر 19 میں جائیں گے اور اس کی ورس 7 کے اندر سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ پھر ہم 16ویں باب میں جائیں ریولیشن، اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ پھر مکاشفہ ہی کتاب کے اندر لکھا ہے اس کے 22ویں باب ریولیشن چیپٹر 22 اور اس کی 14ویں آیت، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور وہ ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اور پھر تیسرے باب میں لکھا ہے اس کی 5ویں آیت میں کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف جینیسس میں جو حکم عدولی ہوئی ہے اس کے باعث ننگا پن آیا، اور بک آف ریولیشن جو کہ کلام کی آخری کتاب ہے اس میں ہمیں پوشاک جو ہے وہ کب ملتی ہے؟ جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں اور ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ تم سب جتنوں نے شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، جیسا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے وہ پوشاک ہمیں واپس عطا کی جو نور کی ہے۔ لیکن نجات پا جانے کے بعد اس پوشاک کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ نجات تو ہمیں فضل سے ملی، لیکن بار بار بک آف ریولیشن میں خداوند نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پوشاک جو ہے اس کی حفاظت راست بازی کے کاموں سے ہوگی، خداوند کے حکموں پر چلنے سے ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے کام جانتا ہوں، اور یہ جو 7 کلیسیاں تھیں ان کو بار بار کنڈیم کاموں کی ہی وجہ سے کیا گیا۔ نجات تو وہ پا چکے تھے، لیکن چونکہ ان کے کام ٹھیک نہیں تھے، فضل پا جانے کے بعد وہ اپنے عمل سے اس فضل کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس فضل کو لائسنس بنا کر انہوں نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں خداوند کے احکام پر، خدا کی شریعت پر، خدا کے حکموں پر اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم فضل سے نجات پا چکے۔ اور یہ وہی اپروچ ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی گناہ دنیا میں آیا اور جس کی وجہ سے فضل سے نجات پانے کی ضرورت ان کو پیش آئی، کیونکہ نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا، اور نافرمانی کا مداوع اور علاج کرنے کے لیے خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اس فضل کو جو کہ ازل سے ہے اس کو اپلائی کر سکے۔ لیکن جیسے ہی ہم نجات پاتے ہیں ہم یہ ٹیچنگ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہم واپس اسی سچویشن میں گر جانا چاہتے ہیں جس کے باعث ہمیں پہلے یعنی کہ ان دا فرسٹ پلیس فضل کی ضرورت ہوئی؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں تو انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ یہ انجیر کے پتوں کو سینا جو ہے میرے عزیزو، یہ بیسیکلی اپنے کام کو چھپانے، اپنے کاموں سے اپنے ننگے پن کو چھپانے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں نجات سے پہلے، اور بائبل میں کہتی ہے کہ شریعت کے اعمال پر جو تکیہ کرتا ہے، مینس کہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے راست بازی کے لیے، وہ لعنت کے نیچے ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا اس ایفرٹ کی طرف اشارہ ہے کہ they wanted to achieve what they had lost using their own mind and their own works, the works of their own hands۔ تو کیا ہوا کہ اس رتبے کو واپس پانے کے لیے، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے جو ننگے پن کا تھا، اور اس کورنگ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا
کہ انجیر کے پتوں کو جو ہے وہ کپڑے بنا کر پہننے کی کوشش کی، جو کہ کبھی بھی اس جلالی پوشاک جو خداوند نے ان کو دی تھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کام جو ہیں نجات پانے سے پہلے کبھی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ ہمیں نجات دے سکیں، لیکن نجات پا جانے کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے جو نیکی کے کام ہیں، ہماری جو فرمان برداری ہے، حکم ماننا ہے، تابع داری ہے، خداوند کے احکام کے مطابق چلنا ہے، وہ ہماری پوشاک کو صاف رکھتا ہے، ہماری پوشاک کی حفاظت کرتا ہے اور داغ اور دھبا اور جھری نہیں آنے دیتا۔ سو فضل سے نجات ہے، اور نجات پا چکنے کے بعد پھر ہماری تابع داری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر تابع داری نہیں کریں گے تو ہماری پوشاک داغدار ہو جائے گی، سٹین والی ہو جائے گی، اور اگر تابع داری اور فرمان برداری میں چلیں گے تو پھر ہماری پوشاک صاف رہے گی۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم نجات پائیں اور فضل سے نجات پائیں، لیکن نجات پا چکنے کے بعد ایک پوری زندگی ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے جس کو ہم نے تابع داری میں اور حکموں کو مان کر چلنا ہے۔ آبویسلی فضل کے باعث پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، اور پھر پاک روح ہم سے اس آئین کی، اس حکم کی، اس کلام کی پیروی کرواتا ہے، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ فضل سے ہی نجات ہے، اور پھر تاکہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ نیک کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ سو ہمیں بار بار خداوند کا کلام اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے، ایسا لکھا نہیں ہے کہیں لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ انجیر کا درخت وہ جس کے اندر خداوند یسوع مسیح پھل ڈھونڈنا چاہتے تھے، روایت یہ کہتی ہے کہ وہ وہی درخت تھا جس کے پتوں کو کاٹ کر شاید آدم اور حوا نے اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور یہی ریزن تھا کہ خداوند کو وہ واقعہ یاد آیا اور خداوند نے اس درخت کو کنڈیم کیا، خداوند نے اس ایفرٹ کو کنڈیم کیا جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آدم اور حوا نے اپنی سوچ سے کرنے کی کوشش کی۔ خداوند ہر اس کام کو کنڈیم کرتا ہے جو کہ اس کے بیٹے کے متبادل کے طور پر پیش کیا جائے، ہر اس چیز کو خداوند کنڈیم کرتا ہے جو اس کے بیٹے کے کام کی نفی کرتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درختوں کی لنگیاں بنانا جو ہے خداوند کا جو عظیم منصوبہ نجات کا تھا اس کی وہ نفی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود چھپانا چاہتے تھے، خود گناہ کر کے گر جانے کے بعد وہ اپنے ماسٹر بننا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر ضرورت کس چیز کی تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے اور خدا سے معافی مانگتے۔ لیکن آگے جا کر جب ہم کنورسیشن پڑھتے ہیں تو تینوں یعنی کہ سانپ اور حوا اور آدم تینوں نے گناہ کی معافی نہیں مانگی، تینوں نے بیسیکلی وہاں پر الزام تراشی کی اور دوسرے پر الزام دھرا، کیونکہ جیسے ہی گناہ آیا تو گناہ کے ساتھ بدی کی نیچر بھی ان میں آ گئی، اور وہ کام جو ابلیس کرتا ہے یعنی الزام دینا وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں انجیر کے پتے ہیں، کہاں کہاں ہم نے ایسے بدی ایسا گناہ یا ایسا کام کیا جس کو چھپانے کے لیے اب ہم انجیر کے پتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اب ہم ان لنگیوں کو جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خداوند کے حضور آئیں اور توبہ کریں اور معافی مانگیں، اور اصل درخت جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، انگور کا حقیقی درخت، اس کو لے لیں، اس کی شاخیں بن جائیں اور اس سے اپنے آپ کو چھپائیں، کیونکہ اس کا لہو ہمارے گناہ کو ریموو بھی کر دیتا ہے اور ہمیں کورنگ بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔